درویش اس شخص کو کہتے ہیں جو ایک ہی در کا ہو کے رہے، در در پہ سوالی نہ ہو۔ وہ ایک در کون سا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا در ہے، جو اللہ کے در کے سوا کسی اور در کی طرف مائل نہ ہو، جھکے نہ، اس کو درویش کہتے ہیں۔ اس کا توکل، اس کا عقیدہ، اس کا جتنا بھی تعلق ہے وہ اپنے رب کے ساتھ رہے، وہ اپنے رب کے علاوہ کسی کے آگے مخلوق میں سے دستے سوال دراز نہ کرے، اس کو درویش کہتے ہیں۔ جس کا اعتقاد، ایمان اور توکل جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ رہے، کامل اخلاص کے ساتھ، اس شخص کو درویش کہتے ہیں۔ درویش کسی حلیے کا نام نہیں کہ آپ نے کوئی لباس پہن لیا ہے، سر پہ کوئی ایسی پگڑی پہن لی ہے، کوئی دستار آپ نے باندھ لیا ہے، کوئی رنگ آپ نے پہن لیا ہے لباس میں سے، تو اس لباس کا نام، اس حلیے کا، اس گیٹ اپ کا وہ آپ درویشی کہیں گے، یا اس گیٹ اپ کو اختیار کرنے کا نام جو ہے، جو کر لینے سے وہ بندہ درویش ہو جاتا ہے۔ درویش اسے نہیں کہتے۔ درویش اسے کہتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور در کا متلاشی نہ ہو، وہ اپنی ہر حاجت جو ہے، ہر آرزو جو ہے وہ اپنے رب کے حضور ہی گوش گزار کرے، اسی کے حضور اپنی التجائیں کرے اور اسی پر بھروسہ رکھے، اس شخص کو درویش کہتے ہیں۔ اور اس درویشی کا تعلق آپ کے باطن کے ساتھ ہے، آپ کے ظاہر کے ساتھ نہیں۔ کچھ لوگ تو اپنے ظاہر کو درست کرنے میں پوری زندگی جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، تو اپنے باطن کو درست کرنے کا ان کے پاس وہ کلیہ نہیں ہوتا، وہ محبت نہیں ہوتی۔ تو در حقیقت وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنے باطن کو سنوارنے کی بجائے، اس کی اصلاح کرنے کی بجائے، اپنے حلیوں کو، جن لوگوں نے جو ہے وہ گیٹ اپ کو، حلیے کو بدل لیا، وہ بہروپیے لوگ ہیں، وہ درویش نہیں ہیں، نہ وہ صوفی ہیں، نہ وہ فقراء ہیں۔ صوفیاء کا، فقراء کا جو مزاج اور عمل اور روش ہے وہ اپنے باطن کی اصلاح ہے، کیونکہ انسان کا باطن جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ انسان کا باطن ہے۔ حسد، غیبت، چغلی، منافقت، ریاکاری، کینہ، بغض، نفرت، تکبر، انا، یہ سارے کے سارے بت انسان کے باطن میں ہیں، دل میں ان چیزوں کی جگہ ہے۔ تو درویش جو ہے اس کا سارے کا سارا سفر، اپنے اس سفر میں وہ ایک ہی چیز کی نگرانی کرتا ہے، اپنے قلب کی، اپنے دل کی، کہ اس کے دل کے اندر ایسی کوئی کثافت چھپی نہ رہ جائے، کوئی ہوس نہ رہ جائے، ہرس نہ رہ جائے، لالچ، طمع، کوئی خواہش، کوئی آرزو۔ تو درویش اسے کہتے ہیں جو ما سوا اللہ کے قرب کے کسی اور چیز کا متلاشی نہ ہو، کسی طرف اس کا دل مائل نہ ہو، اس کو درویش کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے کو اختیار کیا، اس کی طلب مانگی، اس سے محبت کی، وہ لوگ کسی اور طرف مائل نہیں ہوتے۔ اسی بارے میں تو اقبال صاحب فرماتے ہیں نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتاؤ تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ کہ وہ لوگ جو اپنا توکل اللہ سے اٹھا کر مخلوق کی طرف لے جاتے ہیں اور مخلوق سے وہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارے حاجتیں جو ہیں وہ یہ لوگ پوری کریں گے، یا اپنی حاجتیں ان کے آگے رکھیں گے، تو وہ حاجتیں رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ درویش نہیں ہیں۔ درویش کی ہر آرزو، ہر حاجت جو ہے وہ اللہ کے حضور ہو، اور وہ اپنی بندگی میں، اپنے اخلاص میں کامل ہوگا، وہ کسی اور طرف مائل نہیں ہوگا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں اور شیخ، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ کھجوروں کے باغ میں سے جو گری ہوئی اوپر سے کھجوریں گر جاتی تھیں، وہ کھجوریں اکٹھی کیا کرتے تھے،
اور پھر ان کھجوروں کو بازار میں جا کے فروخت کرتے تھے، اور اس سے جو ان کو وہ رقم حاصل ہوتی تھی اس کے لیے اپنے لیے غذا لے لیتے تھے، اور باقی جو رقم ہوتی تھی اسے غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ کل کے لیے جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، بس جتنی طلب ہے اتنا بس انہوں نے اس سے استفادہ کیا ہے، باقی کو چھوڑ دیا۔ تو یہ جتنی بھی یہ لائن ہے یا صوفیزم ہے، تصوف ہے، در حقیقت وہ لوگ اہل تصوف جو بعمل زندگی جنہوں نے گزاری، عمل کر کے انہوں نے دکھایا۔ گفتگو کا نام تصوف نہیں ہے، گفتگو کا نام درویشی نہیں ہے، حلیے کا نام درویشی نہیں ہے، یہ تو ایک زندگی ہے جسے اختیار کیا جاتا ہے، اور درویش وہی لوگ کہلواتے ہیں جو روحانی زندگی جنہوں نے اختیار کی ہے۔ تو درویش در حقیقت وہ ہے جو اپنی تمام آرزوؤں، اپنی تمام گزارشوں کا منبع جو ہے وہ اپنے رب کو سمجھتا ہے، اور اسی کے در پہ اس کی جبین جو ہے وہ سجدہ ریز ہے۔ وہ کسی کو اپنے لیے جو ہے وہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں سمجھتا کہ جہاں سے اس کی ضرورتیں پوری ہوں، اور اگر کہیں سے اس کو کوئی چیز میسر ہو بھی گئی نہ چاہتے ہوئے بھی، کسی نے گزارش کی، تحفہ تن، ہدیہ تن کچھ انسسٹ کیا، بار 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 مجبور کیا، تو تحفہ لینے کی تو گنجائش جو ہے وہ اسلام نے دی ہے کہ کسی کا دل نہ توڑیں، تحفہ آپ لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو دے رہا ہے بڑی محبت سے، خلوص کے ساتھ، تو اس میں ایک چیز ہے، وہ چیز یہ ہے جو بزرگان دین نے فرمائی ہے: طمع نہ کر، منع نہ کر، طمع نہ کر، اور جمع نہ کر۔ طمع لالچ کو کہتے ہیں۔ کسی پہ توکل نہ رکھ، کسی سے غرض نہ رکھ، لالچ نہ ہو آپ کے اندر۔ طمع نہ کر، پھر منع نہ کر۔ اگر کوئی دیتا ہے آپ کی نیت نہ ہو لینے کی، اگر کوئی محبت سے دیتا ہے پھر منع نہ کر، اور اگر آپ نے لے لیا تو پھر اس کو جمع نہ کر، پھر اسے دوسروں میں بانٹ دے۔ اور یہ چیز بھی جو ہے وہ بھی در حقیقت مجاہدے میں آتی ہے، کہ کسی نے آپ کو کوئی چیز دی تو آپ نے اس چیز کو ترجیح اپنے دوسرے بھائی کے لیے دے دی، اپنے نفس کی مخالفت کی اور وہ چیز آگے دے دی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا ایک واقعہ کہ 20 سال تک آپ کو خواہش ہوئی مچھی کھانے کی، لیکن کسی سے اظہار نہیں کیا، اور 20 سال تک نفس آپ سے مچھلی مانگتا رہا۔ آپ کو یہ خواہش تھی کہ میں مچھلی کھاؤں، تو آپ کا ایک خدمت گزار تھا، اس کو یہ خبر ہوئی کہ 20 سال سے آپ کو مچھلی کھانے کی خواہش ہے لیکن آپ نے کبھی کھائی نہیں۔ تو ہر محب کو یہ چیز ہوتی ہے اس میں کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے کسی کام آ سکوں، اس کا دل خوش کروں کسی طریقے، جس طرح بھی ہو۔ تو جب اس کو یہ پتہ چلا تو اس نے بازار سے مچھلی خرید کے لایا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو خوش ہوئے دیکھ کے کہ 20 سال بعد میری وہ خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ تو جو ہی مچھلی وہ سامنے انہوں نے پلیٹ میں دیکھی رکھی، تو اتنی دیر میں ان کے دروازے پہ دستک ہوئی تو باہر ایک سائل تھا، تو وہ اس نے سوال کیا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دیں، تو آپ نے وہی مچھلی اٹھا کے اس سائل کو دے دی، اور اپنے نفس سے مخاطب ہو کے کہنے لگے تیرے لیے یہی سزا کافی ہے کہ تو مجھ سے کوئی ڈیمانڈ، کوئی خواہش نہ رکھے۔ اور اس کو وہ مچھلی سائل کو دے کے تو پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تو کہنے لگے اپنے نفس کو کہ اب دوبارہ مچھلی کی فرمائش کرے گا تو شب داری اور بڑھا دی جائے گی تم پہ۔ تو وہ لوگ ہیں صوفیاء، فقراء، اہل تصوف، اہل باطن، صاحب حال، جو لوگ اللہ کے سوا کسی پہ توکل نہیں رکھتے اور اپنی خواہش کو دوسرے پہ قربان کر دیتے۔ تو درویش اسے کہتے ہیں جو اللہ کے در کے سوا کسی اور در کی طرف جھکے نہ، کسی ایک در کا ہو کے بیٹھا رہے۔
اور اسی در کے لیے، اسی قرب کے لیے وہ اپنی زندگی عمل میں سے گزارتا چلا جائے، ہر خواہش، ہر آرزو سے نکل کر اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ، عبادت اور ریاضت کی راہ کو اختیار کرے۔ اور انہی لوگوں کو جو ہے وہ اہل سلوک ان لوگوں کو بولا گیا ہے۔ سلوک رویے سے ہے نا، کردار سے، عمل سے ہے۔ ان کا عمل ایسا تھا، ان کا کردار ایسا تھا۔ تو ان لوگوں کو جو ہے وہ درویش کہتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی اور در کی طرف جھکے نہ۔